السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی کی 21 کلاس ہے، اور اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ باہر کے ممالک کے جو طلباء ہیں ان سے کتنی فیس لینی چاہیے۔ بعض قاری صاحبان ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگ ان کو میسج کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو کیا بتائیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، جب آپ فیس بک پر ایڈ چلاتے ہیں اور واٹس ایپ کو آپ نے پیج کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، تو جب کوئی شخص آپ کو میسج کرے، سب سے پہلے یہ کام کر لے کہ اس کی کنٹری کا پتہ لگائے۔ مطلب یہ کہ آپ کو جو میسج کیا ہے تو دیکھے کہ یہاں پر جو ہے نا اس کا جو کوڈ لگا ہوا ہے وہ کوڈ دیکھے، صحیح ہے؟ تو یہ معلوم کرنے کے لیے گوگل پر جائے اور اس کا کنٹری کوڈ سرچ کرے۔ مثلا دیکھیں، میں سرچ کرتا ہوں جب ہم گوگل پر سرچ کریں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ کس ملک کا کنٹری کوڈ ہے، جیسے کہ اس نے بتا دیا کہ یہ سعودیہ کا کنٹری کوڈ ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اس کا حساب لگانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا فیس بتائے ان کو، تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا اس ملک کا نام لکھیں جس ملک سے آپ کو اس نے میسج کیا ہے۔ مثلا سعودیہ سے مجھے اس نے میسج کیا ہے، میں لکھوں گا سعودیہ کرنسی، اس کے بعد لکھوں گا 2 PKR جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ اس کو سرچ کرتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح وہ آ جائے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ جو 1 ریال ہوتا ہے وہ پاکستانی 73.93 روپے کے برابر ہوتے ہیں، یعنی سعودیہ کا جو 1 ریال ہوتا ہے اس سے پاکستانی 73.93 روپے بنتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ یہاں پر لکھیں 100 ریال، اس سے پاکستانی جو ہے بنتے ہیں وہ 7,392 روپے بنتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ نے جو ہے نا یہ فیس بتانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے باہر کے ممالک کے جو طلباء ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ فیس بتانا ہے، صحیح ہے؟ اب ان کو یہ کہے کہ مثلا سعودیہ سے اس نے میسج کیا ہے، تو اب ان کو یہ بتائے کہ ہم جو ہے نا وہ باہر کے ممالک کے جو طلباء ہے ان سے مثلا لیتے ہیں 150 ریال، آپ جتنے بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ 140 یا 130 یا 120 110 یا 100 پر تو تیار ہو جائے گا، صحیح؟ اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو آپ نے اس طرح ان لوگوں کو بتانا ہے، اور آپ جو ہے نا ان لوگوں کو یہ بات ضرور واضح کریں کہ قرآن کی تعلیم دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، لیکن جو فیس لی جاتی ہے وہ آپ کے وقت اور محنت کا معاوضہ ہے۔ اس بات کو شائستگی سے سمجھائے تاکہ سامنے والا مطمئن ہو۔ ساتھ ہی اگر کوئی طالب علم زیادہ فیس دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے بھی تعلیم سے محروم نہ کرے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے اور ہر کسی کو سیکھنے کا حق ہے۔ آپ کے پاس ایسے طلباء بھی آئیں گے جو کم یا محدود فیس دے سکتے ہیں، انہیں بھی ویسے ہی محنت سے پڑھائے جیسے دوسرے طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ طلباء آگے مزید لوگوں کو آپ کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کے پاس مزید نئے طلباء آئیں گے۔ یہ حکمت عملی نہ صرف آپ کے کام کو برکت دے گی بلکہ آپ کو دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ مالی فائدہ بھی پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت اور محنت میں برکت ڈالے اور آپ کے علم کو دوسروں کے لیے باعث ہدایت بنائے۔